السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہم اور آپ کے ساتھ پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی۔ اور ناظرین، میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا یہ پروگرام کافی دنوں کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں جہاں پر دنیا کے معاملات خراب ہوئے وہاں پر میڈیا کے معاملات بھی خراب ہو گئے، اور پھر ایک انسانی تعلق جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوئے، اور یہ بیماری دنیا کے اندر لاتعداد لوگوں کو ساتھ لے کے چلی گئی، اور جو لوگ اب اس دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خیر و عافیت کرے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ کووڈ سے بچنے کے لیے آپ ضرور ماسک کا استعمال کریں۔ تو ایک مدت کے بعد میں دوبارہ پھر اس پروگرام کو سٹارٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی ہمارے یہ پروگرام چلتے رہیں گے، اور ہمارے اس پروگرام میں ماضی کی طرح مہمان آتے رہیں گے، اور ہم بات کریں گے پاکستان میں اس وقت ہونے والے ان تمام حالات کے حوالے سے، جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، جو عوامی حالات چل رہے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، اس کے اوپر میرے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے وہ اپنے اپنے کمنٹس دیں گے گورنمنٹ کی موجودہ کارکردگی کے حوالے سے، اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اور عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں کچھ اپنی ہیڈ لائنز، جو اسپیشل ہیڈ لائنز ہیں، ان پر بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ ناظرین، حکومت کے اور اپوزیشن کے جو درمیان جو دھینگا مشتی ہے وہ برابر پہلے دن سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، بلکہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر یہ کام چلتا رہتا ہے۔ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وہ حکومت کر رہی ہوتی ہے، اور دوسری اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اس کے خلاف یقیناً کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے بیانات کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم چلیں گے خان صاحب کے بیان، پھر مریم نواز صاحبہ کا ایک دو بیان بتائیں گے، اور دیٹ از ویری ہاٹ بیانات۔ اب دیکھیں، حکومت نے ملک پر مزید 400 ارب کا اضافی ادائیگی کا جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب نے الزام لگایا ہے گورنمنٹ پر، اور 100 ارب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سود کی مد میں ہمیں اب زیادہ ادا کرنے پڑیں گے۔ کچن کا بجٹ جو ہے وہ 4 گنا زیادہ ہو گیا ہے، اشیاء خورد کی قیمتوں میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ریالٹی پر مبنی بات ہے۔ پھر اس کے بعد نیب کے جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ کچھ اپنی کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی مچھلیوں کے خلاف اربوں کی منی لانڈرنگ کے ٹھوس شواہد جو ہیں وہ 278 مقدمات وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن کی مالیت تقریباً 1335 ارب ڈالر بنتی ہے۔ یہ چیئرمین جو ہیں نیب کے جاوید اقبال صاحب کا کہنا ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب ایک بیان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 5595 ارب کی سرکاری زمین پر سیاسی لینڈ و مافیا کا جو وہ قابض موجود ہے۔ دوسری جانب ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے مریم نواز کا یہ بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ عدلیہ نہ اٹھائے، تمام شواہد ان کے خلاف موجود ہیں۔ نواز شریف اور مریم کو سزا دینے کے لیے کس نے کہا تھا، کون ایسے لوگ تھے جو ان کو ایسا کروانے پر مجبور کر رہے تھے، ان کے نام کو منظر عام پر لائیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ میں نے تو 40 سال پرانے کاغذات جو ہیں وہ عدالت کو پیش کر دی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بھی کاغذ عدالت کو لندن فلیٹس کے حوالے سے پیش نہیں کر پائے۔ آڈیو کرپشن کا جو ڈرامہ ہے وہ نہ رچایا جائے۔ اب اس کے بعد اب میں بتاؤں کہ ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر جن مشکلات کا سامنا ہے، بڑی صفائی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ٹھیک ہے ان لوگوں نے کرپشن کی۔ پہلی تو چیز یہ کرپٹ ہم اس کو کہیں گے جس کی کرپشن ثابت ہو جائے، اور ثابت ہونے کے بعد عدالتیں اس کو سزا دیں اور اس سے ریکوری ہو۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے نیب نے ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد کس کے کہنے پر اس کو باہر بھیجا گیا، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس وقت جو ہے ملک میں پیٹرول کی زبردست قسم کی ایک ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ہڑتال کی وجہ سے، پیٹرول پمپوں کی ہڑتال کی وجہ سے جو ہے وہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے ابھی پھر 4 روپے پیٹرول بڑھانے کی طرف آگے سرگرداں ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ بیان آیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے نسلہ ٹاور کراچی میں گرانے کا فوری طور پہ آرڈر دیا۔ میں ایک میڈیا پریزنٹر ہونے کی حیثیت سے ان کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب آپ صرف بات کر رہے ہیں کراچی کی، آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر ایسی ناجائز بلڈنگیں اور ناجائز قابضین جو ہیں سرکاری بلڈنگوں کے اوپر اور دوسری سرکاری زمینوں پر لوگ قابض ہیں۔ مہربانی کر کے اس طرف بھی
توجہ دیجیے گا۔ ناظرین اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے اسپیشل رکھا ہے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے۔ کارپوریشن کے جو ہمارے ہاں آج کل الیکشن ہونے والے ہیں، غالباً 19 دسمبر اس کی ڈیٹ ہے، اس کے اوپر تیاری کی جا رہی ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتاتا جاؤں، اس میں ہمارے جو گیسٹ آئیں گے وہ بھی ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ کل سیٹس جو ہیں وہ لاہور میٹروپول کارپوریشن کی وہ 320 سیٹیں بتائی گئی ہیں، ان میں 46 سیٹس جو ہیں وہ ریزرو ہیں۔ یونین کونسلر جو ہیں وہ تقریباً 274 لاہور کی ہیں، ان میں 16 سیٹیں خواتین کی ہیں، جس میں ریزرو سیٹوں میں چیئرمین کرنل مبشر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اور جو کل ڈپٹی میئرز ہیں وہ اس میں 9 ہیں، اور اس کے جن میں آپ کو ان کے نام بھی بتا دوں جن کا تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ ہے۔ ان میں سب سے پہلے مشتاق مغل صاحب ہیں، میاں طارق صاحب ہیں، نذیر سواتی صاحب ہیں، حاجی اللہ رکھا، مہر محمود راؤ، شہاب الدین چودھری بلال، اجاز حفیظ، وسیم قادر، اور اپوزیشن ممبران جو ہیں ان کی تعداد پی ٹی آئی کی 9 ہے، جن میں ایک خاتون نیلا بیگ شامل ہیں، اور خواتین کی 25 ریزرو سیٹیں بھی شامل ہیں۔ تو ناظرین اب ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم اپنے ساتھ ابھی جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو لائن پر لیں گے۔ پہلے ہم چلتے ہیں ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہے گا پروگرام ہم اور آپ۔ جی ناظرین، دوبارہ شارٹ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پروگرام ہم اور آپ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں میاں حبیب اللہ صاحب، جن کا تعلق جرنلزم سے ہی ہے اور سینئر اینالسٹ ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم میاں صاحب۔ میاں صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں بڑی مدت کے بعد ہم خوش آمدید کہیں گے۔ جی میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملکی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ پیٹرول کا ایک آج نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہڑتال کا، اور اس کے بعد بڑھتی ہوئی چیزوں کی قیمتیں، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا فیل نہیں ہو گئی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں معاملات کو؟ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو ایک ان کی تیاری ہے لانگ مارچ کی، اس کو کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایک تو جہاں تک پیٹرول کے بحران کا مسئلہ، یہ کوئی بحران نہیں ہے، یہ کوئی مطالبہ ہے، اور یہ احتجاج کیا جا رہا ہے پیٹرول پمپ ڈیلرز جو ہیں ان کی طرف سے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کمیشن بڑھایا جائے، اور یہ دیکھیں کہ عجیب ملک ہے یہ، یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ جیسے بنانا ریپبلک ہوتا ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، جس کا جو جی کرتا ہے وہ منہ اٹھاتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے۔ ریاستوں میں ایسے نہیں ہوتا، لیکن اس کا کوئی ریزنیبل وے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بات کریں، اپنے ریزنیبل طریقے سے اپنے مطالبات پیش کریں، دلائل کے ساتھ بات کریں۔ تو یہ دونوں طرف سے ایک نہ تو ان کو کوئی میرا شعور ہے، اور نہ ہی جو ہے حکمرانوں کو گورننس آتی ہے، دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے ان میں اصل میں یہ سارے معاملات میں جو ہے نا وہ ہوش مندی کا عنصر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اچھا میاں صاحب یہ دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فیلئر آف گورنمنٹ کا ایک میسج دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تک یہ نہ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑ سکے ہیں، اور نہ ہی یہ پرائس کنٹرولنگ کو کنٹرول کر سکے ہیں۔ تو مطلب یہ سارا کیا یہ چل رہا ہے، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سارا تماشا بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، تو یہ تو سارا کا سارا بوجھ عوام کے اوپر آ رہا ہے۔ جی بالکل، سفر تو عوام نے کرنا ہوتا ہے نا، کہ جو بھی مصیبت آئے گی وہ اس کو برداشت جو ہے عوام نے کرنا ہے، فیس عوام کرنے۔ باقی جو ہے وہ ادارے بھی سوئے ہوئے ہیں اور حکمران بھی سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، ان کو پتہ نہیں تھا اگر پیٹرولیم ایسوسی ایشن والوں نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ بجائے یہ کہ کسی قوم کو امتحان میں ڈالتے، ان سے کوئی بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے اور کوئی اس کا کوئی بہتر وے نکالے۔ اب بھی تو انہوں نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے نا، تو اگر یہ بات پہلے کر لی جاتی تو یہاں تک نوبت نہ پہنچی۔ جیسے یہ پیٹرول ایک بنیادی نیڈ ہے اور وہ اس سے زندگی متحرک ہوتی ہے، تو اگر آپ جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کریں گے تو ایک بحرانی کیفیت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا نا۔ تو یہ ساری چیزیں مینج ہو سکتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ مس مینج کیا گیا ہے۔
اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ انہوں نے ابھی تیاری کی تھی مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN، یہ جب بھی کوئی تیاری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے درمیان میں کوئی نہ کوئی شگاف آ جاتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے سے دباؤ ڈال دیتی ہے، کبھی ان کو کیسز کے حوالے سے ڈرا دیتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ الیکٹرانک مشین کا سلسلہ ہوا اس میں بھی ممبر شارٹ ہو گئے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ان کو کام نہیں کرنے دے رہی، آگے آنے نہیں دے رہی، یا یہ خود بخود ہی مطلب یہ ان میں آپس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہی ہے؟ کاظمی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی کام نہیں آتا تو آپ کسی اور پر مدعا نہ ڈالیں، اپنے آپ کو درست کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ ہماری دال اس وقت گلنی ہے جب وہاں سے اشارہ ہونا ہے۔ بھائی آپ عوام میں جائیں، آپ کی اپنی کوئی اسفاق ہونی چاہیے، کوئی آپ میں اپنے گٹس ہونے چاہیے۔ آپ تو لوگوں میں تو یہ جاتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں عوام میں جانے سے ڈر لگتا ہے سیاسی جماعتوں کو۔ تو نہ کسی بھی سیاسی جماعت کا مجھے بتا دیں کوئی پرائمری یونٹ ہے، کوئی یہ ان کی کوئی تنظیم سازی ہے، کوئی ان کا کوئی ورکر ہے، یہ انہوں نے تو سیاسی ورکر تو ختم ہو گیا ہوا اس ملک میں۔ تو یہ تو سارا کچھ جو ہے یہ ہوا کے دوش پر جو ہے اڑتے پھرتے ہیں اور وہ ہوا میں ہی سارے کام کرتے ہیں۔ جب عوام میں جائیں گے، عوام کا انہیں دکھ درد ہوگا اور عوام کی ان کے ساتھ ایسوسیشن ہوگی، پولیٹیکل ورکر ہوگا، وہ باہر نکلے گا، کون اس کو روک سکتا ہے؟ میاں صاحب معاف کیجیے گا، ماضی میں آپ نے دیکھا کہ PMLN کے جو وزراء تھے ان کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی تھی، وہ لوگوں کی بات بھی سنتے تھے، لیکن موجودہ دور کے اندر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت عجیب و فہمی ہے، کوئی سارے یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، مسلم لیگ نون ہو، تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو۔ اچھا میری بات سنیں، آج یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ کہتے ہیں جی کہ موجودہ حکومت نے بیڑا غرق کر دیا۔ ان سے کوئی بندہ پوچھے 1985 سے لے کر 2018 تک ان دونوں سیاسی جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں، کس نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا؟ اس ملک کو یہاں تک اس نہج پر تک پہنچانے کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا نا، یہ آپس میں فیصلہ کر لیں۔ لیکن پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ اس پر فوکس ہے کہ جی پچھلے پرانے کر گئے، وہ کہتے نئے کر گئے، اور اسی طرح یہ سمیع اللہ کو گیند چلا گیا، کلیم اللہ کو گیند چلا گیا، ایک دوسرے پر تنقید کر کے یہ جان چھڑوا لیتے ہیں۔ ان سے کچھ پوچھنے والا ہو تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے، بھائی آپ ہی تھے نا، حکمران آپ لوگ ہی رہے ہیں نا، تو کس نے یہ سارا کچھ بیڑا غرق کیا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ لیکن میاں صاحب دیکھیں سکینڈلز آپ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ بڑے بڑے سکینڈل، چینی کا سکینڈل آ گیا، گندم کا سکینڈل آ گیا، ٹماٹر کا سکینڈل آ گیا، آلو کا پیاز کا سکینڈل آ گیا، مطلب ان کی گورنمنٹ بھی جو ہے سکینڈل ہی سکینڈل ہے، اور عمران خان صاحب صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو استثناء نہیں دینا، میں نے کسی کو استثناء نہیں دینا، اور اپنے بندوں کو خود ہی چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو عوام کے اندر کوئی اچھا میسج تو نہیں جا رہا ہے ان کی طرف سے؟ اس بات کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، پہلے سوال کا میں جواب دے دوں آپ کو کہ ایک تو میں لکھ کے رکھ لیں، اب لانگ مارچ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے غبارے سے جو نا ہوا نکل چکی ہے۔ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا نا، اس میں ان کو بہت ساری توقعات تھیں، بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے یہ شاید حکومت جو ہے وہ اس کو ناکامی ہوگی اور پھر جو ہے ہم عدم اعتماد لے آئیں گے، اور ایک مومنٹم بنا پاتا۔ انہوں نے وہ لانگ مارچ کا مومنٹم ختم کر کے یہ پارلیمنٹ میں چلے گئے۔ اب پارلیمنٹ میں بھی ان کی سبکی ہوئی ہے، اب وہ تو کام ختم ہو گیا جو ہے وہ عوام میں جائیں گے تو اس کے لیے ایک وقت چاہیے، اس سے ایک دن میں جو ہے لوگ چارج نہیں ہو جاتے، وہ ماحول بنانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ان کو جو ہے پھر جلسے کرنے پڑیں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں جو ہے وہ لانگ مارچ ہوتی ہے، ایسے لانگ مارچ نہیں ہو جاتی۔ اچھا میرے صاحب آخری سوال آپ سے ایک لوں گا میں کہ الیکٹرانک مشین، ووٹنگ مشین کے حوالے سے آپ کا کیا ورژن ہے کہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈلنے چاہیے؟ اس میں کس حد تک جو ہے کرپشن کے چانسز موجود ہیں یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ نیت کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی الیکشن میں ریگنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ اس کے لیے ہزار راستے ہیں۔
اور اگر اس کو جو ہے شفاف الیکشن کروانے ہیں تو اس کے لیے بھی نیت بنیادی طور پر درکار ہے کہ اس کے لیے فول پروف اگر انتظام کیے جائیں, اس پر پہرا دینے والا بندہ ٹھیک ہو اور اس کو مانیٹر کرنے والے لوگوں کی نیت ٹھیک ہو, تو میرا نہیں خیال کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. ہم جو ہے وہ 50 اور 100 سال پرانے دقیانوسی قسم کے جو میئرز ہیں وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. ہمیں جدید ٹیکنالوجی پر جانا پڑے گا, آج نہیں تو کل ان کو ای وی ایم پہ جانا پڑے گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بجائے یہ کہ ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے, ان کو چاہیے, اپوزیشن کو چاہیے کہ اپنے ماہرین جو ہیں وہ ان کو بٹھائیں, وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ جی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں جو خامیاں ہیں وہ ان کو بیٹھ کر دور کیا جائے اور اپنے جو ان کے خدشات ہیں وہ ان کو پیش کرنے چاہیے اور ان کو دور کر کے جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ ان کو یہ کرنا چاہیے اپوزیشن کو کہ کوئی ایسا الیکشن کمیشن میں یا جو الیکٹورل پروسیس میں انتظامیہ ہوتی ہے وہ اس کو غیر جانبدار بنائے, وہ کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہ ہو, وہ اور عوام کا جو ہے وہ الیکشن پر اعتماد جو ہے وہ بحال کرنا چاہیے. ورنہ یہ سسٹم مجھے لپیٹا جاتا ہوا نظر آتا ہے. اگر یہ اسی طرح ڈیڈ لاک پیدا کر لیں گے تو پھر اس کے لیے پھر کوئی اور نظام آئے گا, تو پھر ان سب کو پچھتانا پڑے گا. تو زیادہ بہتر ہے کہ سیاسی قوتیں جو ہے وہ آپس میں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم اب آپ سے بات کریں گے نئے بلدیاتی نظام کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں نیبرہڈ ولیج کونسلر کے اختیار کا تعین کر دیا گیا. اس کے یہ ایک نیا ایسا بل آ رہا ہے جس کے اوپر اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بلدیاتی اداروں کو منسوب کر دی گئی ہیں. ابھی میں نے لائن پر لینے کی کوشش کی ہے, بلدیاتی اداروں کے 2-3 لوگ ہیں, اگر ان میں سے کوئی لائن پر آ جاتا ہے تو پھر ہم بلدیاتی اداروں کے جو انتخابات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکیں گے. میرا خیال ایک شارٹ بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ پھر ہم بات کریں گے بلدیاتی اداروں کے اسپیشل پروگرام کے اوپر. پروگرام دیتے رہیے اب ہم اور آپ. جی ناظرین, ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر پروگرام ہم اور آپ کے ساتھ. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے حوالے سے. اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں راشد بٹ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں جلو موڑ UC 182 سے. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام. جی بٹ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت بلدیاتی انتخابات کی تیاری جو ہے وہ زور و شور کے ساتھ ہے اور یقیناً آپ بھی اور دوسری پارٹی بھی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کوشش میں ہوں گی کہ ہم اپنی جو ہے وہ سیٹوں کو دوبارہ سے ون کریں. کیسا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت تو PTI کی گورنمنٹ ہے اور حالات جو ہیں وہ کافی حد تک جو بڑی مدت کے بعد, ایک تو آپ کو ٹائم کام کرنے کا نہیں ملا, آپ کو فنڈز نہیں ملے, تو آپ کیسے مطلب ان انتخابات کو جیت پائیں گے؟ کیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیا نظر آ رہا ہے؟ جی آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ان لوگوں نے بنا دی ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی کام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کاموں کے علاوہ ہم صرف ان کے کام بتائیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پبلک دیکھ سکتی ہے, عوام دیکھ سکتی ہے کہ یہ اس عمران خان نے, اس نااہل حکمران نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور اس ملک کے عوام بڑے باشعور ہیں. انہوں نے تو تبدیلی کے اس کے جھوٹے نعرے پہ اس کو ووٹ دیا تھا جو کہ اب ناممکن نظر آ رہا ہے, اور عمران خان کو پنجاب میں منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہ جو تمام ہمارے پنجاب کے اضلاع ہیں انشاءاللہ ان میں ضلع چیئرمین اور لارڈ میئر جو ہوں گے انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے ہی ہوں گے, اور دوسری کسی پارٹی کو ادھر کوئی بھی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. بٹ صاحب دیکھیں, جو بھی گورنمنٹ پاور میں ہوتی ہے اس کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں, سارے ہتھ ڈنڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دوسرے الیکشنز میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ گورنمنٹ بعد میں پھر جو اپوزیشن ریگنگ کے جو ہے نا وہ معاملات کو سامنے لے آتی ہے. تو مجھے دوسرا نیا بلدیاتی نظام بھی یہ لوگ لے آئے ہیں. اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ کو بھی پتا ہوگا, لینڈ یوز اور لینڈ شپ اور ڈویژن زوننگ کے اختیارات بلدیاتی اداروں کو دینے کے ان کے پروگرامز ہیں. پھر یہ کہ اس میں انہوں نے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کی ہیں.
تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں کیسے آپ عوام کو کنوینس کر پائیں گے، کیونکہ دیکھیں عوام تو تبھی اس جو بھی ممبر ہے اس کو تبھی پسند کرتی ہے جب وہ اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ پی ایم ایل این کے دور میں یقیناً ان کو کرپٹ بھی کہا گیا، برا بھی کہا گیا، بے شک انہوں نے اگر کوئی کرپشن کی بھی تھی تو اس گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ کرپشن کو سامنے لاتے، اور گرفتاریاں بھی ہوئیں لیکن رزلٹ از نل۔ تو اب یہ عوام کے ذہن کو کیسے آپ چینج کریں گے؟ یہ تو بڑا مشکل کام نظر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے اس میں کافی خون خرابہ سا بھی کچھ ہمیں جو ہے نا بطور صحافی مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائی یہ عوام کا ذہن، میں نے آپ سے پھر کہتا ہوں کہ عوام کا ذہن انہوں نے خود ہی بدل دیا ہے۔ عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک جھوٹوں اور فراڈیوں کا ٹولہ تھا جس نے عوام کو گمراہ کیا۔ اور رہی بات اختیارات کی، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں انہوں نے مشرف آمریت کو بھی فیس کیا ہے، اور یہ عمران خان کی آمریت کو بھی فیس کرنا جانتے ہیں۔ ہم ایک ٹرین شدہ ورکر ہیں، ہم کو ایسے عمران خان کی طرح نااہل نہیں، اور اس کی ساری ٹیم بھی نااہلوں کی ٹیم ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم ان کی قوت میں ہونے کے باوجود ان کے تمام ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کریں گے، اور اپنے اختیارات اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو یہ الیکشن ون کرتے دکھائی دیں گے، اور عوام نے یہ اپنی مقبولیت کھو چکا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ شیر ہر طرف ہوگی۔ اور بلدیاتی نظام میں جس طرح مسلم لیگ نون کے ورکروں نے کام کیا ہے، اور ہم اپنی ذاتی حیثیت میں بھی 30 ماہ اگر ہمیں 20 ماہ اگر انہوں نے ہمیں ریزالو کیا، اور عدالتوں کے احکامات کی روشنی میں ہمیں بحال کیا ہے، اور اس 20 ماہ کی قلیل عرصے میں بھی ہم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، اور ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کے حکم کے مطابق اپنے کام کرتے رہے، اور عوام کے ساتھ رابطے میں رہے۔ اور آپ لاہور کی گلیوں، کوچوں، بازاروں اور محلوں میں جا کر پوچھے تو صحیح کہ مسلم لیگ نون کے جو ورکر تھے، چیئرمین تھے، کونسلر تھے، وائس چیئرمین تھے، ان سب نے اپنا عوام کے ساتھ تعلق جو تھا اس کو جوڑے رکھا، اور نہ ہی عوام سے کبھی منہ موڑا، اور پی ٹی آئی تو کہیں نظر بھی نہیں آ رہی۔ اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ دیکھیں ابھی تک تو روڈ کے پیچ تک نہیں لگ سکے، اب انہوں نے میرا خیال میں کچھ جگہوں پہ کام شروع کیا۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں میاں نواز شریف کے دور کے اندر انڈر بائی پاس، پولز وغیرہ بہت چیزیں بنی ہیں، لیکن عمران خان کے اس دور میں عوام کو اس علاوہ مہنگائی کے اور علاوہ اس کرپشن اس وقت 100 گنا بڑھ چکی ہے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، آپ کو کرپشن، پولیس ڈپارٹمنٹ بالکل اوپن ہے، وہ جائز ناجائز عدالتیں جو فیصلے کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو وکلاء کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو آنے والے حالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، بہت ڈینجرس حالات نظر آ رہے ہیں۔ مہنگائی جس طریقے سے ساتھ بڑھ رہی ہے، اگر اپوزیشن سٹرانگ ہو کے پی ایم ایل این اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جل کر کام کرے اور پارٹی میں سب مل جائیں، تو پھر آپ میرا خیال ہے بڑی چینج لانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو آپ کو اس اپنے الیکشن میں کتنی سیٹیں نظر آ رہی ہیں؟ مجھے 99% جو سیٹیں ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کی ہی نظر آ رہی ہیں۔ آپ ابھی 5 دسمبر کو جو این 133 کا مارکہ ہے وہ بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی ون کریں گی۔ شائستہ پرویز ملک صاحبہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ بلدیاتی الیکشنوں سے پہلے ہم ان کو ایک اور شکست دیں گے، اور وہ شکست این 133 میں لاہور کا جو ایم این اے کا حلقہ ہے، پرویز صاحب کی وفات کے بعد جو خالی ہو، سے ہی آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور عمران خان کو اس ملک کے حالات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عمران خان کو اقتدار چاہیے تھا، اور وہ اقتدار انہوں نے بیٹھ کے جن کی جولیوں میں بیٹھ کے وہ اقتدار لیا ہے، اب وہ بھی اس سے تنگ ہے۔ اور اس ملک کی خوشحالی کا صرف اور صرف واحد حل میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف ہے۔ بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ابھی بٹ صاحب ایک حلقہ سے تھے یہ کہ جلو موڑ یو سی 82 کے حلقہ سے یہ چیئرمین تھے، اور انہوں نے اپنے جس طریقے سے ووٹوں کا اظہار کیا کہ ہمارے ووٹ بہت زیادہ ہوں گے اور ہم ون کر جائیں گے، لیکن جو موجودہ حالات گورنمنٹ کے ہیں اس کے اندر آگے سیٹ اپ کیا بنتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا سا کچھ بریف کرنے کے بعد اپنے پروگرام کے کلوزنگ کی طرف جاؤں گا۔ ہمارا یہ پروگرام دنیا کے تقریباً 188 ممالک میں ڈائریکٹ دیکھا جا رہا ہے، اور جو باہر کے ممالک کا بلدیاتی نظام ہے وہ نظام اور پاکستان کا نظام جو ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں بلدیاتی نظام کے اندر
بلدیاتی نظام کا کام ہوتا ہے علاقے کی گلی گلی کوچہ کوچہ کے اندر اس کی کنسٹرکشن، اس کی ساری احتیاط، اس کو دیکھنا، اور اس کے بعد صفائی کا نظام، بہت ساری ایسی چیزیں، شفاف پانی کا نظام. اب یہ جو میرے پاس ایک پیپر آیا ہے اس میں کہا یہ گیا کہ لینڈ یوز اور لینڈ سب ڈویژنز اور زوننگ کے اختیارات بلدیاتی اداروں کو جو ہیں وہ انہوں نے دے دیے ہیں، اور نئے ڈرین ایریا، ٹول ٹیکس اور کلیکشن، سبزی فروٹ منڈیوں کا انتظام بھی بلدیاتی اداروں کو دے دیا جائے گا. پھر نئے بلدیاتی نظام کے تحت جو ہے لاہور میٹروپولٹن کارپوریشن سمیت 290 بلدیاتی اداروں کو 1883 جو ہے وہ نیپر ہیڈ کونسلر اور 3364 ولیج کونسلر کے اختیارات کا تعین کر کے دے دیا گیا ہے. ریگولیٹ سائٹ ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ سکیم کی منظوری کا اختیار بھی انہی کو دے دیا گیا. پھر پارکس کی تعمیر کرنے کا اختیار ان کے پاس آ جائے گا. پاپولیشن کنٹرول ہے، فیملی پلاننگ ہے، پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول، ہیلتھ کیئر، اسکول ایجوکیشن، لٹریسی، نان فارمل بیسک ایجوکیشن کی فراہمی بھی اس میں شامل ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ان میں کچھ چیزیں تو آلریڈی پہلے بلدیاتی نظام کے اندر موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اتنا کچھ بوجھ برداشت کرنے کے بعد 3 سال 3.5 سال عمران خان کی گورنمنٹ کو دیکھنے کے بعد کہ اس نے عوام کے ساتھ کیا کیا، عوام نے ان کو کیا دیا اور انہوں نے عوام کو کیا دیا. جن عوام نے ان کو ووٹس دیے، عوام نے ان کے منشور کو پڑھا، اور پی ٹی آئی نے اپنے منشور کو کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بلڈوز کیا اور عوام کی گردن پر چھریاں پھیری، اور الزام انہوں نے لگایا کہ جی خزانہ خالی تھا اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کرپٹ تھے، انہوں نے ملک کو لوٹا اور بہت سارے بیوروکریسی کے لوگوں نے ملک کو لوٹا. لسٹیں بنائی، چیئرمین نیب نے ان لوگوں کو گرفتار کیا، اس کے بعد ان کی ضمانتیں ہوئیں، میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا. میری سمجھ سے باہر ہے. ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے کہ یہ ایک مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک خواب، ایک ڈرامہ لگ رہا ہے. یہ حکومت یہ ڈرامہ ہے. تو ناظرین ابھی بھی ٹائم ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتی ہے یا عوام کو ریلیف دے، عوام کے لیے بہتری کے کام کرے، اور یہ جو الزامات کی ایک ان لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے کہ جی میاں نواز شریف بھائی میاں نواز شریف کی بات چھوڑیں، آپ کی اپنی گورنمنٹ کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر کتنے بڑے بڑے مافیاز اور کتنے بڑے بڑے سکینڈلز آئے ہیں. آپ نے کسی سکینڈل کو ابھی تک کوئی منظر عام پہ آیا ہے؟ چینی کے سکینڈل کے اندر دیکھ لیں آپ نے جن لوگوں کو نیب پکڑنے کے لیے گئی، ایف آئی اے پکڑنے کے لیے گئی، آپ نے ان کو سسپینڈ کر کے ڈائریکٹر چینج کیا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کیا عوام آپ کو دیکھ نہیں رہی؟ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ایک ریت کی بنی ہوئی دیوار ہے، اور اس دیوار کو جن لوگوں نے چنا ہے وہ یہ دیوار ان کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دیوار عوام کا ایک ریلا اس کو گرا دے گا. اور میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی ہوش کے ناخن لے کر ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو میرٹ پر کام کریں اور عوام کا خیال کر سکیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے ساتھ ہم اچھے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جو پاکستان سمیت دنیا کے باہر کے ممالک میں ہمارے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور آپ ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی ہمیں لے سکتے ہیں، پروگرام کے بعد آن لائن بھی اپنے کمنٹس جو ہیں فیس بک کے ذریعے ہمیں دے سکتے ہیں. پروگرام کے میزبان اظہر کاظمی کو اجازت دیجیے. میں اپنے مہمانوں کو اور جو میرے لائیو کال پر مہمان تھے ان کا اور جتنے ویورز تھے ان کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ حافظ.